بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ وہ کون کون سے احباب ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، جن کو زکوٰۃ دینے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے؟ تو یاد رکھیں، پہلی چیز ہے کوئی بھی انسان اپنی اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اپنی اصل سے مراد ہے جن کی اولاد میں سے ہے۔ اصل ماں باپ ہیں اور دادی دادا ہیں اور نانی اور نانا ہیں، یہ اصل ہیں۔ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری اصل ہے۔ ماں باپ، دادا اور دادی، نانا اور نانی، ان ہستیوں کو ہم اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کی خدمت کی جائے، نہ کہ انہیں زکوٰۃ دی جائے۔ ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنا مال تحفتاً پیش کیا جائے، انہیں زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اور اسی طرح اپنی فرع کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فرع میں کون آتے ہیں؟ فرع میں وہ رشتہ دار آتے ہیں جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہماری اولاد، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے آگے اولاد کو، اپنے پوتے اور پوتیوں کو، اپنے نواسے اور نواسیوں کو۔ یہ ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری فرع ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کئی مقامات پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ بات میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ بیٹیوں کو زکوٰۃ دے کے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کی عزت کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کا مال انہیں دے کر لوگوں کی نگاہوں میں انہیں حقیر اور کمزور اور کمتر ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کو ان کا حق دینا چاہیے، انہیں وراثت میں سے حصہ دیں۔ بیٹیاں جب بھی اپنے گھر میں آئیں تو بیٹیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، ان کی خدمت کریں، ان کو تحفے تحائف دیں، محبت اور پیار کا اظہار کریں، جیسے تاجدار کائنات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اپنے پاس آنے پر کیا کرتے تھے۔ جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا دو جہاں کے در دولت پہ حاضر ہوتی تو حضور علیہ السلام استقبال میں کھڑے ہوتے، اپنی صاحبزادی کا ہاتھ تھامتے، ہاتھ کو چومتے اور اپنی صاحبزادی کو اپنی نشست پر، اپنی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ یہ میرے آقا نے امت کو تعلیم دی ہے کہ جب شادی کے بعد بیٹیاں اپنے گھر میں آئیں تو بیٹیوں کا استقبال کرو، اپنی بیٹیوں سے پیار اور محبت کا اظہار کرو، نہ کہ بیٹیوں سے نفرت کرو اور یہ کہو کہ ہم نے شادی بھی کر دی، جہیز بھی بنا دیا، اسے اچھی طرح رخصت کر دیا، اب یہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر میں آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے بیٹیوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے اور نہ انہیں زکوٰۃ دے کر ذلیل کرنا چاہیے، کمتر ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی، بیٹوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بیٹی اور بیٹوں کی جو اولاد ہے، پوتی پوتے، نواسیاں نواسے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 3، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے گا تو اس صورت میں زکوٰۃ پلٹ کے اپنے ہی گھر میں آئے گی۔ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے گی تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ پلٹ کر اپنے ہی گھر میں آئے گی، نہ کہ کسی اور غریب کے پاس جائے گی۔ نمبر 4، مالدار اور غنی اس کے نابالغ بچوں کو، نابالغ اولاد کو جو اس کی کفالت میں ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، یہ بات ذہن نشین رکھیں، بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے چاچا اور چاچی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا اپنی پھوپھی اور خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنی بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنی داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
اپنے سوتیلے باپ کو، سوتیلی ماں کو، اور شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد کو اور بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد کو، ان افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ بنو ہاشم کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو بنو مطلب ہیں وہ 5 خاندان ہیں، جو بنو ہاشم ہیں ان 5 خاندانوں میں سے کسی خاندان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات کا مال جو ہے یہ امیروں کی میل کچیل ہے، اور میری آل پر امیروں کی میل کچیل، ان کی زکوٰۃ اور صدقات حرام ہے۔ تو بنی ہاشم کو بنو مطلب سے 5 خاندان مراد ہیں ہاشمی، ان میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آل، جسے آل علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، ان کی آل کو، آپ کی آل کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 2، آل عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چاچا جان، ان کی جو آل ہے وہ بنو ہاشم میں ہے، ان کی آل کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد آل حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آل کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آل حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آل کو بھی اولاد نہیں دے سکتے۔ اور آل حارث بن عبد المطلب، ان 5 خاندانوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ جو سادات کرام ہے، ان کو زکوٰۃ دے کے ان کے مرتبے کو کم نہ کیا جائے، ان کی شان کو تولا نہ جائے، ان کو حقیر ثابت نہ کیا جائے زکوٰۃ دے کر، اور نہ ہی سادات کرام زکوٰۃ مانگ کر اور زکوٰۃ لے کر اپنے آپ کو حقیر ثابت کریں۔ سادات کرام کو آپ زکوٰۃ نہ دیں، صدقات نہ دیں، ان کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت سے پیش کریں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ان کو تحائف دیں، ان کی خدمت کریں، وہ آپ کے نذرانے خدمت اور آپ کے تحائف قبول کر لیں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جیسے بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ویسے ہی بنو ہاشم کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیوں کہ جو اس خاندان کے غلام ہیں وہ بادشاہی کے لائق ہیں۔ اس در کے غلام عام بندے نہیں ہیں، عام افراد اور عام شخص نہیں ہیں، اس در کے غلام بھی بہت بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ اس در کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے اور نہ انہیں زکوٰۃ لینی چاہیے، نہ زکوٰۃ کسی سے مانگنی چاہیے۔ اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، اگر بیوی کے غلام ہیں تو شوہر اپنی بیوی کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ غلام اپنی ذات کے اور اپنے مال کے مالک نہیں ہوتے، ان کی ذات اور ان کے مال کا مالک اس کا آقا اور مولا اور مالکہ ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے گا، بیوی کے غلاموں کو زکوٰۃ دے گا، تو وہ غلاموں کو زکوٰۃ دینا نہیں بلکہ بیوی ہی کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ وہ پلٹ کے بیوی کے پاس زکوٰۃ آئے گی اور اپنے ہی گھر میں آئے گی۔ اور اگر بیوی اپنے شوہر کے غلاموں کو زکوٰۃ دیتی ہے تو اس صورت میں بھی وہ زکوٰۃ غلاموں کے پاس نہیں بلکہ شوہر کے پاس آئے گی۔ تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ اپنے ہی گھر میں گھومتی ہے۔ تو جس طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اسی طرح نہ شوہر بیوی کے غلاموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کے غلاموں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یہ وہ افراد تھے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ رب کائنات ہمیں اپنے مالوں کی صحیح معنوں میں مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔